یہ یقین کیجئے کہ بچہ یہی الزام لگا رہا ہے آپ دونوں کے اوپر کہ لڑ رہے ہیں آپ لوگوں نے جتنا لڑنا ہے. میرے شو میں بھی ابھی لڑے ہیں, اور جو آپ کے لیڈر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیں, یقین کوئی نہیں کر رہا ہے اس لڑائی کے اوپر. جیسے ہی کشمیر کا الیکشن ختم ہونا ہے آپ دونوں نے اکٹھے مل جانا ہے پھر سے. دیکھیں منصور, ابھی میں نے نہ ہاتھ کھڑا کیا ہے نہ بات ٹوکی ہے شیلا آپا کی, اور امید رکھتا ہوں کہ مجھے بھی بات کرنے دی جائے گی. پہلے بھی مجھے جواب میں نہیں دے سکا جو میں بولنا چاہ رہا تھا. ابھی عطر نے یہ بات کی کہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ دونوں جماعتوں کی بحث کیا ہو رہی ہے. مطلب آپ ابھی حال دیکھیں کشمیر کے اندر, جو بتایا جا رہا ہے, جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بالکل ایسا نہیں ہے بھائی. راولہ کوٹ کے اندر جو ایک چند ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے میرپور کے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی, پیغامات بھیجے, ایک مہم چلائی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں کشمیری عوام. انہوں نے نہیں کیا, اور ٹوٹل ووٹ جو نمبرز آف ووٹس ہیں میرپور کے اندر آپ گن لیں کہ ایک طرف لاکھوں ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. آپ کس کی بات مانیں گے, کس پہ توجہ دیں گے؟ ایک وہ لوگ جو الیکشن کے ذریعے اپنی اسمبلی بنانا چاہتے ہیں, اپنے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں جو کہ ان کو دیے گئے. آج بجلی ہو, آٹا ہو, دیگر سہولیات زندگی ہو, کشمیر کے عوام کو جو مل رہی ہیں ان کا کمپیریزن پاکستان کے ساتھ کر کے آپ دیکھ لیں کہ خوشحالی میں کون رہ رہا ہے. وہ محب وطن کشمیری ہیں, جو ابھی مارکہ حق ہوتا ہے اس میں جو ان کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے. کشمیری عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ایک, ہم کہتے ہیں نا اٹوٹ انگ ہیں, تو وہ انگ ہیں. اب بیرونی عناصر, اب بالکل اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ اثر انداز ہیں, کہیں سے بھی جو طاقتیں ہیں جو کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنانے کے در پہ ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب بلاول بھٹو نے یہ کہہ دیا کہ یہ آزاد کشمیر ہے, اس کو مقبوضہ نہیں بننے دیں گے. بھائی آپ اپنے الفاظ کا چناؤ تو ٹھیک کریں نا. آپ کیوں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جہاں سے دشمن وہ اٹھا کے اپنی میڈیا کی سکرینوں کی زینت بناتے ہیں؟ کشمیر کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا بتایا جا رہا ہے. 39 مطالبات تھے, 38 ان میں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو خوش کیا جاتا ہے. اب جو لوگ اپنا سب کچھ مال اسباب لٹا کے پاکستان کے مختلف حصوں میں آباد ہوتے ہیں, میں سوال کر لوں آپ سے, رائے دہی نہ دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. میں کوثر صاحب ایک سوال کر لوں, ایک سوال آپ سے سوال ہے کوثر بھائی. جی بھائی. سر 5 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف ایک عدد جلسہ کرنے جا رہی ہے, ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے آپ کے خلاف. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے سیٹنگ, سن لیں, ان کے ساتھ سیٹنگ ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کی آج کی خبر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ناراض کر دیا. اکیلے کھڑے رہ جائیں گے آپ, کیا کریں گے؟ سب سے لڑتے رہیں گے بیٹھ کے؟ بھائی اب منصور آپ کس پی ٹی آئی کا حوالہ دے رہے ہیں جو پچھلے میرے حال میں اگست سے لے کے 24 کو ذہن میں رکھیں, اور آج اگست 26 آ گیا ہے, اس دوران 157 کالز نہیں آئی کہ ہم رہائی فورس بنانے لگے ہیں, ڈنڈا فورس بن گئی, یہ فورس بن گئی, جیل توڑو تحریک بنیں گے, پتہ نہیں کیا کیا تحریکیں چلی ہیں. اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر کچھ نہیں ہوتا. عوام سمجھ چکی ہے, عوام نے دیکھ لیا ہے, محسوس کر لیا ہے, ماں سوائے ناروں کے. یہ تو عمران خان سے بے وفائی کر رہے ہیں اب تو. بھائی پہلے وہ کہتے ہیں خان صاحب سے مشروط ہے بجٹ, پھر پاس کر دیتے ہیں. ایک دوسرے پہ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے, یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ اپنے اندر پہلے یہ ساری دنیا ختم کریں گے, پھر کسی کے لیے خطرہ بنیں گے. حکومت وقت کے لیے ابھی پی ٹی آئی از نو مور. اچھا یہ جو نورا کشتی والی بات یہ کرتے ہیں نا, ان کا مسئلہ یہ ہے, دونوں جمہوری جماعتیں ہیں نا پیپلز پارٹی, ہم تو اعتراف کرتے ہیں اس بات کا, قربانیاں بھی شدید ہیں. جب ان پہ مصائب آتے ہیں, ایک پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے, دوسری جناب آپ کے سامنے ہے قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے ان کے پاس. ان کے حوالے سے ہے کہ پاکستان فوج مخالف جو فورسز کے حوالے سے جو بندہ خلاف بات کرے گا نا, پی ٹی آئی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ بیانیہ یہ ہے, ان کا مقصد یہ ہے. یہ تمام مقاصد جہاں بھی اب مولانا صاحب کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے وہ بولتے ہیں, وہ ان کے یہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بھائی یہ تو ہمارا بھائی ہے, پیٹی بھائی ہے, یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو ہم باہر اور اندر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو حصہ بنیں گے ان کی تحریکوں سے. حکومت کوئی خوف زدہ نہیں ہے, نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ یہ کریں گے, نہ کچھ ہوگا. شفیع اللہ جان صاحب, یہ آپ نے یہ جو ساری گفتگو سنی ہے, آپ نے جو میرے پہلے سوال کے جواب میں جو جواب دیا اور اس کے بعد یہ دونوں کی گفتگو سنی, یہ دونوں آپس میں جتنا مرضی لڑ لیں, آپ کے ساتھ کم از کم کہانی سیٹ نہیں ہو رہی, جو کم از کم میں دیکھ رہا ہوں, جو گفتگو میں نے سنی ہے. منصور صاحب, ہم نے بھی ان کے ساتھ کوئی کہانی سیٹ نہیں کرنی. یہ دونوں اپنی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, جتنا بھی لڑ لیں, جتنا بھی جگڑ لیں, جتنے بھی نورا کشتی یہ کریں, یہ اپنی پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے. میں شیلا آپا نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں. ہم کوئی 10% والے نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم نے بمبینو کے سینما کے ٹکٹس بلیک کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہم 26 سال سے یہاں اسٹریٹ پالیٹکس سے, گراؤنڈ سے ہو کے تھرڈ پارٹی آپشن بنے ہیں. سب سے بڑی سیاسی پارٹی تحریک انصاف ہے. ہمیں وراثت میں کوئی پارٹی نہیں ملی,
اور میں جمہوری طاقت خود کو کہا کوثر کاظمی صاحب نے، میں اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں. ایک ایوب خان کی نرسری میں پلا بڑا، دوسرا ضیاء الحق کی پیداوار ہے. تو اگر ایک جمہوری جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے. 5 اگست کی بات کی منصور صاحب، خود کاظمی صاحب نے 26 نومبر کا حوالہ دیا. ویسے دوسری بات یہ کہ اب میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا ہوں. شفیع بھائی آپ نے دونوں جماعتوں کا جنرلوں کے حوالے سے ذکر کر دیا کہ ان کا سایہ رہا، ان کی نرسری میں پلتے بڑھتے رہے. پاکستان تحریک انصاف کو کبھی ایسی مطلب سہولت میسر نہیں ہوئی جب کسی جنرل کی نرسری کے اندر پاکستان تحریک انصاف پلتی بڑھتی رہی ہو؟ دیکھیں ہم نے کسی کو ڈیڈی نہیں جنرل ضیاء الاسلام کا نام بتا دیں، شاید شفیع کو یاد نہ ہو بھائی. کاظمی صاحب ضیاء میں نے الاسلام کا نام بتا دیں، ان کو پاشا کا نام بتا دیں، ایک 2 نام اور ہیں وہ بھی دے دیں، جی شاید یاد آ جائے نا. میں یاد نہیں کرا رہا ہوں آپ. جی شفیع بھائی، شفیع صاحب دیکھیں ہم نے کسی کو ڈیڈی نہیں کہا، ہم نے کسی کے قبر پہ یہ نہیں کہا کہ آپ کا مشن قوم پوری کا باپ بنا دیا تھا آپ نے، پوری قوم کا ہی باپ بنا دیا تھا. ڈیڈی کیا کہنا، پوری قوم کا باپ بنا دیا تھا آپ نے بھائی. کیوں شفیع ایسی باتیں کرتے ہو جس پہ مجبوراً بولنا پڑتا ہے؟ جی شفیع صاحب اچھا، لیکن اب ان کے آقاؤں کے خلاف بات ہو پھر کاظمی صاحب اچھلے نہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے. ایک تو دوسری پارٹی میں دوسرا مسئلہ پیپلز پارٹی کے بھی اور نون لیگ کی بھی، یہ خود کو فوج کے ترجمان ایک دم مقرر کر دیتے ہیں. بھائی فوج ہماری بھی ہے جتنی آپ کی ہے. یہ خود کو آپ ان سے بات کریں، یہ ایک پروفیشنل فوج ہے، اس کے اپنے ترجمان موجود ہیں. یہ فری میں کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے. بھائی جتنی فوج آپ کی ہے اتنی فوج ہماری ہے. پاکستانی ٹھیک ہے، آپ اس کے ترجمان نہ بنے. دیکھیں جہاں تک کاظمی صاحب نے 26 نومبر کا ذکر کیا، دیکھیں 26 نومبر کے بعد منصور صاحب ہم نے کوئی تحریک نہیں چلائی. 2 سال تقریباً پورے ہونے کو ہیں. افریدی صاحب کو 8 مہینے ہو گئے ہیں. 5 اگست کو تحریک انصاف عمران خان صاحب کے اغوا کو جو 3 سال پورے ہو رہے ہیں، اس پہ پشاور میں جلسہ کریں گے، پنجاب کے ہر شہر میں ریلی ہوگی، بلوچستان کے ہر شہر میں ریلی ہوگی، اور کراچی میں بھی پاور شو ہوگا. خیبر پختونخوا کا جلسہ، خیبر پختونخوا کے لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور وہاں پہ ہم اگلا لائعمل فیصلہ کن لائعمل دیں گے. اور پہلی دفعہ افریدی صاحب جو ہے آفیشیل کال دینے جا رہے ہیں. ابھی تک ہم نے کوئی آفیشیل کال نہیں. جی یہ شفیع بھائی، یہ جو آفیشیل کال ہے، یہ مطلب اب وہ کال ہوگی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کرو، یہ اس کے لیے کال ہوگی، یہ بتا رہے ہیں آپ؟ بالکل، یہ فیصلہ کن رہائی تحریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پشاور کے جلسے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہماری جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہماری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہوگی. افریدی صاحب خطاب کریں گے. ہم مولانا صاحب سے رابطے میں ہیں، کل بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے، ان سے مشاورت جاری ہے. ہم اس بار ایز اے الائنس آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم دیگر جو ہماری یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، یا جو یہاں پہ مقامی پارٹیاں ہیں، ہم ان سے بھی اس وقت رابطے میں ہیں. اطہر کاظمی صاحب یہ